السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح سے ہی کوٹھے کا ماحول بہت سوگوار تھا، کیونکہ آج کوٹھے کی ایک مشہور طوائف گیتی آرا کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے انتقال نے کوٹھے کے ماحول کو سوگوار کر رکھا تھا۔ ہر طوائف کی آنکھ میں آنسو تھے، کیونکہ گیتی بہت اچھی ملنسار اور ہنس مکھ سی لڑکی تھی۔ وہ یہاں پر ہر ایک کے کام کاج آنے والی تھی۔ بہت پیاری لڑکی تھی، جس کا ہر کوئی دانہ دیوانہ تھا۔ اسی وجہ سے اس کی اچانک موت نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر کوئی دکھی تھا اور ہر ایک کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اتنی دیر میں گیتی کی میت کو لے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ گیتی کی چتا کو اٹھا کر شمشان گھاٹ کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا، اور اس کی ماں پیچھے پیچھے روتے ہوئے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ کوٹھے کی دوسری لڑکیاں بھی ساتھ ہی شامل تھیں۔ سب نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، جو سوگواریت کی نشانی کو ظاہر کرتا تھا۔ گیتی چونکہ ہندو لڑکی تھی، اسی وجہ سے اس کی چتا کو جلانے کے لیے شمشان گھاٹ کی طرف جایا جا رہا تھا۔ شمشان گھاٹ پہنچ کر گیتی کی چتا کو ایک جگہ پر رکھا گیا، اور اس کے اوپر پٹرول کو چھڑک کر جیسے ہی آگ لگانے کی کوشش کی گئی تو گیتی کے جسم کو وہ آگ نہیں لگی تھی۔ کافی دیر تک آگ لگانے کی کوشش کرتے رہے تھے، لیکن گیتی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہاں پر موجود ہر کوئی حیران اور پریشان تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، گیتی کی چتا کو آگ کیوں نہیں لگ رہی۔ وہاں پر موجود پنڈت نے بھی کہہ دیا، یقیناً یہ لڑکی بہت گناہ گار تھی، تبھی بھگوان اسے قبول نہیں کر رہا اور اس کو مکتی نہیں دے رہا۔ اس طرح اس کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی، یا یہ یوں ہی بھٹکتی رہے گی۔ پنڈت تو یہ کہہ کر توبہ توبہ کرتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ گیتی کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ اس کی بیٹی پر کیسا عذاب آ گیا تھا کہ اس کی بیٹی کو بھگوان بھی قبول نہیں کر رہا تھا، اور مرنے کے بعد تو اس کی آتما اسی طرح بھٹکتی رہے گی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ گیتی کی چتا کے ساتھ کیا کریں۔ وہاں پر موجود کچھ لوگ جو چتا میں شامل ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ بھی جا چکے تھے، جبکہ صرف کوٹھے کی طوائفیں ہی اب وہاں پر موجود تھیں، جو گیتی کی ماں کے غم میں برابر کی شریک تھی۔ اپنی جگہ ہر طوائف پریشان تھی کہ آخر اب کیا کیا جائے، کس طرح گیتی آرا کی چتا کو آگ لگائی جائے اور کس طرح اسے مکتی دلائی جائے۔ ہر کوئی یہی سوچ میں غرق تھا۔ تبھی اچانک ایک طوائف کہنے لگی، ہمیں کسی سے اس بارے میں معلوم کرنا چاہیے، آخر گیتی آرا کی میت آگ کیوں نہیں پکڑ رہی۔ اسی اثنا میں دوسری طوائف بولی، تم صحیح کہہ رہی ہو، ہمیں اس بارے میں ضرور معلوم کرنا چاہیے، آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ گیتی تو بہت اچھی تھی، تو پھر بھگوان اسے کیوں نہیں قبول کر رہا، آخر اس کی آتما کو کیوں نہیں شانتی مل پا رہی ہے۔ ہمیں اس بارے میں ضرور معلومات حاصل کرنا ہوں گی، ورنہ ہم یوں گیتی کو کب تک اسی طرح رکھ سکتے ہیں۔ طوائفوں نے پریشانی سے ایک دوسرے سے کہا تو گیتی کی ماں، جو پہلے ہی رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، کہنے لگی، تم لوگ جاؤ، جا کر کسی سے معلوم کرو، میں اپنی بچی کو اس طرح یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اور جب تک اس کی آخری رسومات کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک میں یہاں سے نہیں ہلوں گی۔ گیتی کی ماں نے صاف صاف انداز میں منع کر دیا تھا۔ تبھی وہ طوائفیں وہاں سے چلی گئی تھیں، جبکہ دو طوائفیں گیتی کی ماں کے پاس ہی بیٹھ گئی تھیں اور اس وقت کا انتظار کرنے لگی تھیں جب طوائفوں کی طرف سے کوئی خبر آئے، گیتی کی آخری رسومات ادا کی جا سکیں۔ کافی سارا وقت گزر چکا تھا اور ابھی تک کوئی بھی واپس کو نہیں آیا تھا۔ اب تو یہاں پر شدید پریشانی پھیل چکی تھی، اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ کیا میت کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے، یا پھر واپس اسے کوٹھے پر لے جایا جائے؟ لیکن واپس کوٹھے پر بھی نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ ایک بار میت شمشان گھاٹ پہنچ چکی تھی، اور اب صرف اسے جلایا ہی جا سکتا تھا۔
لیکن گیتی کا جسم تو آگ قبول ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے اوپر تو اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی ایک طوائف بھاگی بھاگی چلی آئی اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان وہ بولی تھی، میں جان چکی ہوں کہ گیتی کے اوپر آگ کیوں نہیں اثر کر رہی۔ گیتی کا ایسا کون سا راز ہے جس کی بدولت اس کی آخری رسومات ادا نہیں کی جا رہی ہیں؟ اس طوائف نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان جب یہ کہا تو وہاں موجود گیتی کی ماں اور دونوں طوائفیں چونک پڑیں اور کہنے لگیں، جلدی جلدی بتاؤ کیا راز ہے، کیا بات ہے جس کی بدولت گیتی کا جسم آگ قبول نہیں کر رہا، کیونکہ اب بہت وقت ہو چکا ہے اور اب ہمیں اس کی آخری رسومات ادا کر کے واپس بھی تو جانا ہے۔ تبھی اس طوائف نے جو انکشاف کیا اسے سن کر سبھی کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ گیتی آرا کا تعلق بنارس کے ایک مشہور کوٹھے سے تھا، جہاں پر دن سوتے اور راتیں جاگتی تھیں۔ شام ہوتے ہی کوٹھے کی شمعیں جلا دی جاتی تھیں اور وہاں پر ناچ گانا شروع ہو جاتا تھا، اور مردوں کو لبھانے کے علاوہ ان کو رجھانے کا کام کاج بھی کیا جاتا تھا۔ گیتی کی ماں ایک مشہور طوائف تھی اور گیتی نے بھی کوٹھے پر ہی آنکھ کھولی تھی، لیکن ہوش سنبھالتے ہی جب اس نے اپنے ارد گرد یہ ماحول دیکھا تو اسے یہ ماحول اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنی ماں سے اکثر الجھ پڑتی تھی اور کہنے لگتی، اماں ہم یہاں پر کیوں ہیں؟ ہمیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ مرد یہاں پر صرف اپنی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہیں، انہیں وقتی سہاروں کی تلاش ہوتی ہے اور وہ یہاں آ کر صرف وقتی طور پر ہمیں اپناتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے نہیں کہ کوئی مستقل طور پر ہمیں نہیں اپناتا، اپنی محبت نہیں دیتا، جبکہ یہاں آنے والے مردوں کے پاس ہمارے لیے سب کچھ ہوتا ہے سوائے محبت اور خلوص کے۔ جبکہ اس کی ماں ایسی باتیں سن کر ایک زوردار کہکا لگا کر ہنس دیتی اور کہنے لگتی، میری بچی ابھی تو بہت چھوٹی ہے، اس لیے ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتی۔ یہاں پر یہی سب کچھ چلتا ہے، تو بھی کسی کی محبت کی ہی نشانی ہے، ورنہ میں نے تو آج تک کسی سے دل لگایا ہی نہیں، اس لیے بھول جا کہ تو کہیں اور جا کے عزت کی زندگی گزار سکتی ہے۔ جو کچھ بھی ہے یہی کوٹھا ہی ہے اور یہاں سے ہی ہمیں رزق کمانا ہے، یہی ہماری حقیقت ہے، یہی ہماری اصلیت ہے، اور تو جتنی جلدی اس بات کو سمجھ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی، بچپن ہی سے اسے رقص کی تربیت دی جانے لگی تھی، مردوں کو لبھانے اور رجھانے کے نت نئے طور طریقے سکھائے جانے لگے تھے۔ گیتی آرا بے دلی سے ہی یہ سب کچھ سیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ وہ یہاں رہ کر بھی اس ماحول کا حصہ نہیں لگتی تھی، ہمیشہ کھوئی کھوئی سی کسی اور ہی دنیا میں مگن لگتی تھی۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ گیتی آرا یہاں پر ہر طوائف کے ساتھ بہت اچھے انداز میں رہتی تھی، ان کے ساتھ دوستی رکھتی، ان کے کام کاج آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں پر سب طوائفیں گیتی کو بہت زیادہ پسند کرتی تھیں۔ ویسے بھی گیتی کی ماں یہاں پر سب سے پرانی طوائف تھی اور اس کا کافی ہولڈ تھا، اس لیے سب گیتی کی ماں سے ڈرتے بھی تھے، لیکن گیتی کے دوستانہ رویے کی وجہ سے اسے ڈھیروں پسند بھی کرتے تھے۔ گیتی جیسے ہی 16 برس کی ہوئی تو اس کی ماں نے اس کی نتھ اتروائی کا حکم دے دیا اور اب اسی سلسلے میں تیاریاں کی جانے لگی تھیں۔ یہ سن کر گیتی بہت پریشان تھی، اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے وہ مجبور تھی، بے بس تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اس کوٹھے کے باہر بھی اس کے لیے کوئی زندگی نہیں ہے۔ کوٹھے کی ایک طوائف ہونے کی حیثیت سے اسے باہر معاشرے میں بھی کوئی بھی عزت نہیں دی جائے گی، یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتی تھی، سمجھتی تھی، اور اسے اس بات کا بھی بخوبی علم تھا کہ عزت جس زندگی کی ہے کہ وہ خواہش مند ہے، اسے وہ زندگی بھی کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن گیتی یہاں پر طوائفوں والا کام بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ مردوں کا دل لبھانے کے لیے بھی
نہیں بنی تھی، بلکہ وہ ایک عزت دار زندگی جینا چاہتی تھی، چاہے وہ اس کوٹھے پر ہی مل جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی ماں کے سامنے بہت احتجاج کیا تھا اور انہیں اس کام سے باز رکھنے کا بھی کہا تھا، اور کہنے لگی، اماں مجھے یہ نتھ اتروائی نہیں کروانی ہے۔ میں عام طوائفوں کے جیسے اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ بے شک میں کوٹھے پر رہوں، لیکن میں یہ طوائفوں والا کام نہیں کروں گی۔ آپ ابھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ لیکن اس کی ماں کہنے لگی، اتنے سال تجھے پال پوس کے جوان کیا ہے، رقص کی تربیت دی، طوائفوں کے ناز و انداز سکھائے، اور اب تو کہتی ہے کہ تجھے تیرے حال پر چھوڑ دوں۔ آخر جو کچھ میں نے تیرے اوپر خرچ کیا ہے اس کی پائی پائی وصول کروں گی۔ طوائف کے گھر بیٹی پیدا ہو تو اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں، تو میں اپنے بڑھاپے کو کیوں نہ سنوار دوں؟ تو میرے آرام کی راہ میں رکاوٹ مت بن اور چپ چاپ خاموشی سے کام سے لگ جاؤ، ورنہ مجھے کئی طور طریقے آتے ہیں اپنی بات منوانے کے۔ گیتی کی ماں نے جیسے ماتھے پر آنکھیں رکھ لی تھیں اور اسے دھمکی دے ڈالی تھی۔ گیتی جانتی تھی کہ اس کی ماں صرف دھمکی ہی نہیں دے رہی، بلکہ وہ اس پر عمل کرنے کا بھی پورا ارادہ رکھتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ گیتی اب بہت پریشان رہنے لگی، اور آج جب اس کی نتھ اتروائی تھی تو شام سے ہی اس نے رو رو کر اپنا حال برا کر رکھا تھا، لیکن اس کی ماں کو اس کے اوپر ذرا بھی ترس نہیں آیا، رحم نہیں آیا، اور انہوں نے گیتی کو سر سے لے کر پیر تک دلہن کی طرح سجا دیا تھا۔ گیتی اس وقت گھیردار فراق میں ملبوس، قیمتی زیورات پہنے ہوئے، تیز میک اپ کے ساتھ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، اور اس وقت جو کوئی بھی اسے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں گیتی کے حسن کے باعث ذخیرہ ہوئی جا رہی تھی۔ گیتی بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ کوٹھے کی ہر طوائف نے اس کی ڈھیروں تعریفیں کی تھیں۔ محفل کا وقت ہو چکا تھا اور شہر کے کافی امیر اور رئیس لوگ محفل میں شامل ہو چکے تھے۔ گیتی کی رونمائی کا آغاز ہو گیا تھا اور باقاعدہ رقص کی محفل شروع ہو چکی تھی۔ بہت سارے دانے دیوانے بے خود ہوئے چلے جا رہے تھے۔ گیتی کے اوپر بے تحاشا پیسہ لٹایا جا چکا تھا، تو جیسے ہی رقص ختم ہوا ساری شمعیں گل کر دی گئیں۔ گیتی محفل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن پیچھے بہت سے بے قرار دیوانے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور اب اسے معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر میں اس کا کوئی گاہک اس کے کمرے میں چلا آئے گا جو اس کے سب سے زیادہ دام لگائے گا، وہی آج رات کے لیے اس کا خریدار بن جائے گا۔ گیتی کی آنکھ میں آنسو ٹھہر گیا تھا۔ تبھی کچھ دیر کے بعد کمرے کے دروازے پر کھٹکا ہوا، اور جیسے ہی ایک آدمی اندر داخل ہوا تو گیتی نے فوراً آنکھیں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا، تو وہ آدمی ایک لمبی سی داڑھی والا، سر پر سفید ٹوپی جمائے، سفید شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ گیتی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ کسی بھی ایسے آدمی کی امید نہیں کر رہی تھی جو دیکھنے میں اتنا مذہبی ہو لیکن اندر سے اتنا گھٹیا ہو کہ کوٹھے کی طوائف کو حاصل کرنے کے لیے منہ مانگی قیمت ادا کر دے۔ تبھی گیتی نے اسے کہا، کمال ہے مولوی صاحب، بظاہر تو آپ بہت دیندار لگتے ہیں، لیکن شوق آپ کے تو بہت بڑے بڑے ہیں۔ گیتی نے جیسے اس پر طنز کیا ہو، تبھی وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، دراصل میرے شوق کو چھوڑیں، میں تو آپ کے شوق کی خاطر یہاں پر آیا ہوں۔ اس شخص کی بات سن کر گیتی کہنے لگی، میرا شوق؟ میرا خیر سے ایسا کون سا شوق ہے جو آپ کے علم میں ہے لیکن مجھے نہیں پتہ؟ گیتی نے لاپرواہی کی ایکٹنگ کی تھی۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ آپ کوٹھے کی زندگی سے خوش نہیں ہیں، نہ تو آج آپ اپنی نتھ اتروائی چاہتی تھیں اور نہ ہی یوں محفل سجانا چاہتی تھیں، لیکن اپنی ماں کی خاطر مجبور ہو کر آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ تبھی میں یہاں پر چلا آیا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ دل سے کیا چاہتی ہیں۔ اس کی باتیں گیتی کو الجھا رہی تھیں۔ کہنے لگی،
آپ صاف صاف کہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر بھلائی کی ترغیب ہے، بے شک آپ ہندو ہیں، لیکن آپ کو اپنے اچھے برے کی خوب پہچان ہے۔ آپ اس کوٹھے پر رہنا تو پسند کر لیں گی، لیکن کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گی۔ کہ آپ یہ چاہیں گی کہ میں آپ کو اس سلسلے میں مدد کروں اور آپ کے اندر کی بھلائی کو ایک نیا راستہ دوں۔ اس شخص کی باتیں اندھیرے میں روشنی جیسے معلوم ہو رہی تھی، اور گیتی بے ساختہ اس روشنی کی سمت چل پڑی تھی۔ وہ شخص روز اس کا خریدار بن کر آ جاتا اور ساری رات اس کے ساتھ گزار کر چلا جاتا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ گیتی اور اس شخص کے درمیان کیسا تعلق بن چکا ہے۔ گیتی روز اس کا انتظار کرتی، اور پھر جب وہ شخص آتا تو خوش ہو جاتی، اور صبح کے وقت وہ وہاں سے چلا جاتا تھا۔ گیتی کی ماں اس حوالے سے خوش تھی کہ وہ کام سے لگ چکی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ در پردہ ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے، اور آخر یہ کیسا راز ہے کہ وہی شخص روز گیتی کو حاصل کرنے کے لیے منہ مانگی قیمت ادا کرتا ہے، اور گیتی بھی اس کے آنے پر جیسے کھل سی جاتی ہے۔ اس طرح کئی مہینے سے چلتا رہا۔ گیتی نے کسی اور گاہک کے روپ میں قبول ہی نہیں کیا تھا۔ صرف وہی گاہک آتا اور گیتی کے ساتھ رات گزار کر چلا جاتا۔ حالانکہ ایک دن گیتی کی ماں نے اسے سمجھایا بھی کہ اگر تم یوں ہی ایک ہی شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرو گی تو تم نہ تو طوائفوں کی زندگی گزار سکو گی اور نہ ہی تمہیں شہرت ملے گی۔ جبکہ اپنی ماں کی بات سن کر گیتی کہنے لگی، اماں آپ چاہتی تھی نا کہ میں کام سے لگ جاؤں، اب تو لگ گئی ہوں، اب آپ خوش ہیں۔ اب میرا ایک گاہک ہے یا 10، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے صرف یہی بندہ چاہیے جو روز یہاں پر آتا ہے، اور جب تک میرا من نہیں بھرے گا میں تب تک اسے یہاں آنے کی اجازت دے دوں گی۔ گیتی کے طور انداز میں بغاوت کی بو نظر آ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک سرکشی تھی۔ گیتی کی ماں خاموش ہو گئی، کیونکہ گیتی نے اس کی بات کی لاج رکھی تھی اور اب اسے بھی گیتی کی بات ماننا پڑ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ داڑھی والا گاہک روز آتا اور ایک مخصوص وقت گیتی کے ساتھ گزار کر صبح کو واپس چلا جاتا تھا۔ کوٹھے پہ بھی سب اس معمول کے عادی ہو چکے تھے۔ دن اسی طرح گزرتے چلے جا رہے تھے، لیکن ایک دن اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ گیتی کو موسمی بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور دوا کھانے کے باوجود بھی اس کی طبیعت نہیں سنبھلی، اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ کوٹھے پر تو جیسے یہ خبر بجلی بن کر ٹوٹی تھی۔ گیتی آرا کے ساتھ ان کا مستقبل جڑا ہوا تھا، اور گیتی کے اچانک انتقال نے کوٹھے کو جیسے یتیم کر دیا تھا۔ اس وقت وہاں پر موجود ہر طوائف سوگوار تھی۔ کوئی بھی گیتی کی موت کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا، سمجھتا تھا۔ کسی کو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جوان لڑکی یوں اچانک اس دنیا سے گزر جائے گی۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر دکھی تھا، اشک بار تھا۔ گیتی کی اچانک موت کا کسی کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گیتی کی ماں کی حالت نیم دیوانوں کے جیسی ہو گئی تھی۔ تبھی گیتی کو جب شمشان گھاٹ میں لے جانے کا وقت ہوا، اور وہاں پر اس کی چتا کو آگ لگانے کے لیے جب پٹرول ڈالا گیا اور آگ لگائی گئی، تو گیتی کی چتا نے آگ ہی نہیں پکڑی۔ یہ بات سب کے لیے ایک معمہ بن گئی، اور گیتی کے اس راز کے بارے میں جاننے کے لیے جب طوائفیں واپس کوٹھے پر گئیں، تو واپس آ کر ایک طوائف نے انکشاف کیا کہ گیتی تو مسلمان ہو چکی تھی۔ وہ داڑھی والا شخص جو اس کے پاس روز آتا تھا، وہ گیتی کو روزانہ قرآن پاک کی تعلیم دیتا تھا، نماز کی تعلیم دیتا تھا، اور اسی کے پاس گیتی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ روز اس کو قرآن پاک سکھاتا تھا۔ گیتی نے اسی کے پاس ہی قرآن پاک کا ایک سپارہ بھی حفظ کر لیا تھا، جس کی بدولت اب اس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ تھا۔ تبھی اس کی چتا کو آگ نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ وہ ہندو نہیں رہی تھی، مسلمان ہو چکی تھی۔
گیتی کی ماں کے لیے یہ خبر ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بیٹی نے اس کی آنکھوں میں اس طرح دھول جھونکی ہے۔ تبھی گیتی کی ماں اس طوائف کے گلے پڑ گئی تھی اور اس کو مارنے پیٹنے لگی اور کہنے لگی، میری بیٹی مر گئی ہے تو تم اس کے اوپر اس طرح سے بہتان باندھ رہی ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ ہندو ہے اور ہندو ہی رہے گی، وہ میری بیٹی تھی، وہ بھلا مسلمان کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر طوائفوں کے کوٹھے پر ایک مسلمان آتا بھی تو وہ بھلا ایک طوائف کو کیوں مسلمان کرے گا؟ جبکہ وہ طوائف کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہے، میں نے یہاں سے جا کر کافی لوگوں سے اس بارے میں معلوم کیا تھا کہ آخر گیتی کے اوپر آگ اثر کیوں نہیں کر رہی تھی، لیکن کسی کے پاس بھی کوئی اس کا مناسب جواب نہیں تھا۔ تبھی مجھے اس داڑھی والے گاہک کا خیال آیا اور میں نے سوچا کہ ایک بار میں اس سے رابطہ کر کے پوچھتی ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ پتہ ہو، اور اسی نے یہی انکشاف کیا تھا کہ وہ روز رات کو گیتی کو پڑھانے کے لیے وہاں پر جاتا تھا اور اسے قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے گیتی کے ساتھ ہر رات گزارتا تھا۔ گیتی نے ایک رات بھی طوائف والا کام نہیں کیا ہے۔ اس نے آج تک کسی بھی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیا ہے۔ وہ داڑھی والا گاہک بھی اسے پڑھا کر واپس چلا جاتا تھا، اور اسی نے ہی اسے مسلمان کیا تھا، جس کی بدولت اس کے اوپر آگ اثر نہیں کر رہی۔ قاری صاحب نے ہی ہمیں کہا ہے کہ گیتی کو جلانے کی بجائے اس کے دفنانے کا انتظام کیا جائے، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اسے مسلمانوں کے طور طریقوں کے مطابق ہی دفنانا پڑے گا۔ اس طوائف کی بات سن کر گیتی آرا کی ماں ایسے زمین پر گر گئی جیسے کچھ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو، اور روتے ہوئے اس نے شکوہ کناں نظروں سے گیتی کی میت کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، گیتی، یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آخر تو کیوں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرتی رہی؟ میرے پیار محبت میں کس بات کی کمی رہ گئی تھی کہ تو نے یوں اپنی زندگی کو برباد کر دیا؟ کیوں تو نے اپنے لیے ایک گڑھا کھود لیا؟ تو ہندو تھی تو تجھے ہندو ہی مرنا تھا۔ آخر تو نے کیوں مسلمان ہو کر اپنے لیے اذیت اٹھا لی؟ گیتی کی ماں کا تعلق ہندوؤں کی اس نسل سے تھا جہاں پر مسلمانوں کو ہمیشہ غلط ہی سمجھا جاتا تھا، اور انہیں لگتا تھا کہ مسلمان ہونا کوئی بہت بڑی اور بری بات ہے۔ اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ دو طوائف ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوٹھے تک مسلمانوں کو رسائی دے رکھی تھی، ورنہ تو مسلمانوں کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتی تھی۔ گیتی کی ماں اسے لعنت ملامت کرتی رہی۔ اسی اثنا میں قاری صاحب بھی شمشان گھاٹ پہنچ چکے تھے اور گیتی کی ماں کو سمجھانے لگے، گیتی نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے کیا ہے، اس لیے اب آپ اس کی آخری رسومات میں رکاوٹ مت بنیں اور مجھے اس کی آخری آرام گاہ تک اسے پہنچانے دیں۔ قاری صاحب کی بات سن کر گیتی کی ماں خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ گیتی اس دنیا سے ویسے بھی گزر چکی ہے۔ تبھی اس نے قاری صاحب کو اجازت دے دی کہ وہ گیتی کو دفنا دیں۔ قاری صاحب نے اس کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے مسلمانوں کے قبرستان میں اسی شان و شوکت سے دفن کیا گیا جس طریقے سے مسلمان کرتے ہیں۔ لیکن گیتی کی ماں کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اس کی بیٹی ہندوؤں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اور مسلمانوں میں خاصی دلچسپی رکھتی تھی۔ گیتی کے مرنے کے بعد اس نے بہت سارے لوگوں سے بہت سی باتیں کی۔ کوئی کہتا گیتی نے بھگوان کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اسے آگ چھو نہیں رہی تھی، تو کوئی کہتا کہ گیتی نے مسلمان ہونے کی غلطی کر لی، اسی وجہ سے بھگوان اسے قبول نہیں کر رہا تھا۔ لیکن کوئی بھی اس بات کی طرف نہیں آتا تھا کہ گیتی چونکہ مسلمان ہو چکی تھی اس لیے اس کے اوپر آگ اثر نہیں کر رہی تھی، وہ مسلمان ہونے کے ناطے دفن ہونے کا حق رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے جلایا نہیں جا سکا تھا۔ گیتی کی ماں اب گیتی کی
زندگی کی روشنی میں اپنے بہتر مستقبل کا فیصلہ کرنے لگ گئی تھی۔ اس نے بھی اب مسلمانوں کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ طوائفوں والا کام تو وہ پہلے ہی چھوڑ چکی تھی، کیونکہ بیٹی کے مرنے کے بعد اس کی جسمانی حالت بھی کافی زیادہ متاثر ہوئی تھی اور ذہنی حالت تو بہت زیادہ خراب چل رہی تھی۔ لیکن اب کچھ عرصہ یوں ہی گزر چکا تھا اور وہ پہلے سے کافی زیادہ سنبھل چکی تھی۔ اب اس نے بھی انہی قاری صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی، اور آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی بڑھتی گئی تھی اور اس نے بھی دین اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ خود بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے۔ اس کوٹھے سے اس نے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی تھی، اور اب ایک گمنام سے محلے میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے کر وہاں رہنے لگی تھی۔ وہاں پر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے تو سمجھ لیا تھا کہ اس کی فلاح کس میں ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی بیٹی نے آخر مسلمان ہونے کا فیصلہ کیوں کیا تھا۔ اسے اب صحیح معنوں میں اس بات کی سمجھ آ گئی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کی بے حد شکر گزار تھی جس نے جاتے جاتے ہدایت کی روشنی اپنی ماں کے ہاتھ میں بھی تھما ڈالی تھی۔ گیتی کی ماں اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں کرتی اور اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے روتی گڑ گڑاتی۔ ساری زندگی مسلمانوں سے نفرت کرنے والی عورت اپنی اولاد کی وجہ سے آج خود مسلمان ہو گئی تھی، اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا ہدایت ہوگی کہ اس کی اولاد اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن چکی تھی۔ گیتی کی ماں کی زندگی اب بہت مطمئن انداز میں گزر رہی تھی، اور وہ اس زندگی سے بہت زیادہ خوش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی گزشتہ زندگی کی معافی مانگتی تھی۔ اس کے آگے روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی کہ وہ اسے ان گناہوں کی سزا مت دے جو اس نے لا علمی میں کر دیے تھے، اور مسلمان ہونے سے پہلے اس سے سرزد ہو گئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جتنا جبار اور قہار ہے اتنا ہی غفور الرحیم ہے، اور وہ اسے ضرور بخش دے گا اور اسے ان گناہوں کی سزا نہیں ملے گی۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔